تو مومن سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج ایک عظیم تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بول صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بگڑ جاتا ہے، جس بزنس کو شروع کرتا ہوں دیکھا پوٹینشیلٹی ہے کہ اس مارکیٹ میں یہ دکان اچھی لگی، میں نے لگانے کے چوتھے دن بازو والے نے وہی دکان لگائی، سامنے والے نے وہی دکان لگائی، کمپٹیشن پڑ جاتا ہے۔ مولانا جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کبھی کبھی ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا یہ کام میں کروں گا، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، ہوتا ہے، یہ روزمرہ میں ہونے والی باتیں بتا رہا ہوں، کامن چیزیں بتا رہا ہوں۔ ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم نے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا، پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو اسے تکلیف ہوئی ہے نا، وہ آپ کی خوشیوں کو لے ڈوبتی ہے، آپ کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں میں ہابی ہوتی ہے مذاق اڑانے کی۔ ہم تو بڑے جوویل آدمی ہیں، یہ جوویل آدمی ہونا ہر وقت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھی مذاق میں آپ سامنے والے مومن کا دل دکھا دیتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، مذاق کیجئے گا لیکن کسی کی کمزوری کا مذاق نہ کیجئے گا، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا۔ مذاق اچھی بات ہے، اللہ کو بھی مذاق پسند ہے، لیکن مزاح المومنین اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ مذاق نہیں جس سے آپ کسی کی کمیوں کی طرف مذاق اڑائے۔ کوئی چل نہیں پاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے، کوئی ہکلاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے۔ کبھی کبھی بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ماں باپ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ بلا بن کے نازل ہوتی ہے، ایسی بلا جس سے آپ کی عبادتیں بھی جا سکتی ہیں، جس سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں، جس سے آپ کی برکتیں جا سکتی ہیں، جس سے آپ کا بزنس خراب ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سید کو آپ نے دکھ دے دیا، کسی عالم دین کو آپ نے دکھ پہنچا دیا، اور ایسی مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے مولا بھی یہ کہتے ہیں اگر تم کسی اور کے گنہگار ہو تو پہلے اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کا دل دکھایا، ہم نے کس کو دھوکہ دیا، کبھی پتہ ہی نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ قرضہ لے لیا بھول گیا، وہ بیچارہ مروت میں مانگا ہی نہیں، ہوتا ہے نا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب وہ آدمی بھی نہیں ہے جس کو دکھ دیا، نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا، اس سے معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ گھر میں بھی ہوتا ہے، بیوی بیچاری اگر تھوڑا سا نمک کم کر دے شامت آ جاتی ہے، کیا پکا کے لے آئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، پہلے ذرا تعریف کر دو بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا نمک، اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا، طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کرٹیسائز کریں، بیوی آپ کی غلام یا کنیز نہیں ہے، آپ کی لائف پارٹنر کا نام ہے، لہذا اس کو عزت دینا آپ کا کام ہے۔ آپ عزت دو گے تو بچے عزت دیں گے۔ کبھی کبھی گھروں میں جو بچے بگڑ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ عزیزان محترم، اب کیا کیا جائے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کا دل دکھایا، مجھے یاد نہیں ہے کس کو میں نے وعدہ کر کے بھلا دیا، اس کے لیے ایک نماز ہے، نماز رد مظالم۔ کیا نام ہے؟ نماز رد مظالم۔ جو ہم نے ظلم کیے ہیں اس کی رد میں ایک نماز ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی نیت تو یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا، آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن ہو سکے تو 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ نیت کریں کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد 25 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 الحمد 50 مرتبہ قل اللہ،
تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے، پھر نیت کریں گے 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 قلم کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 قلم کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. بہت آسان ہے، 25-25 کا فرق ہے. آسان ہے نا؟ نہیں، دل سے نہیں بول رہے آپ. مولانا اتنی لمبی نماز بتا رہے ہو، بھئی آپ نے بھی تو ایسا کام کیا ہے. آپ نے کیا ہی کیوں ایسا کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو اذان محترم یہ بڑی چیز نہیں ہے، آپ کو توفیق ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی. کم سے کم نماز کی وجہ سے پڑھ لو. اس سے یہ کوئی یعنی برا ڈیل نہیں ہے. ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے ایک نماز کی وجہ سے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی سامنے والے کو ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس شیطان نے یہ کیا، اس شیطان نے یہ کیا، حالانکہ میرا انٹینشن ادھر نہیں تھا. مجلس تمام کیا، صاحب آئے ملے، صاحب میں آپ کو شیطان نظر آتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا آپ مجھے کو دکھا رہے تھے. حالانکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہم پہ بلا آ جائے. میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میرا مطلب ادھر نہیں تھا. شیطان تو ہر طرف ہوتا ہے، ادھر بھی دکھا دو. تو کہنے اچھا میں سوچا شاید آپ مجھے کو، کسی نے شاید آپ کو میرے خلاف کان بھر دیے. یہ بھی بڑی بلا ہے، یہ بھی بڑی بلا ہے. ایک صاحب ہم سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے، دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا نا، بھائی آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے حکم ہے کہ جب 4 آدمیوں میں بیٹھو تو کانا پھوسی نہ کرنا. کتنا اسلام خیال رکھتا ہے ہمارا. رضان محترم یہ ہے نماز رد مظالم. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، شاید کسی کے کام آ جائے تو اس غریب کو بھی دعا دے دیجئے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی غلطیاں، انسان کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا. پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے، پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے. بتائیے اس سے اچھی بارگاہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے صرف ملتا ہے، ہمارے سے کچھ جاتا نہیں ہے. کل کی آپ کو حدیث یاد ہوگی جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی. امام حسین کی بارگاہ ایسی ہے کہ من بکا